ایویں نہیں گلا آج جناب سانو لوگ کہتے ہیں اینج سر کرو جی، میں آخر تو اینج کر سر، حضور کے غلام ایسے سر کر کے جیئیں گے، ہاں نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، 2 دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ اقبال کہنا بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ، ایک چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ اور بدن کو بیدار، فریاد سے افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویران از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں از خواب گراں خیز۔ اقبال کہنا اٹھے مسلیا اپنے قرآن کی خود حفاظت کر، اٹھ اپنے حرم کی خود حفاظت کر، اٹھ اپنے نبی کی ناموس کی خود حفاظت کر، اٹھ ناموس صحابہ کی خود حفاظت کر، اٹھ ناموس آل بیت کی خود حفاظت کر، اٹھ ناموس اولیاء کی خود حفاظت کر، اٹھ نبی کے جلوس کی خود حفاظت کر۔ وہ کفر نو خوش کرنا چاہتا، وہ محمد عربی دی تلوار نو جڑا وہ پیچھے رکھنا چاہتا، جبکہ اقبال کہندا عبدالصمد گورنر لاہور سی، وہ دی بیٹی شرف النساء وہ جدو مرن لگی تے اپنی ماں نو کیا انہیں کہا ماں جی میری قبر اتے تلوار رکھنی تے قرآن رکھنا ہے۔ اقبال نے اپنے کلام وچ لکھیا عبدالصمد گورنر سی لاہور دا، وہ دی بیٹی شرف النساء مرن لگی، انہیں اپنی امی نو کہا امی جدو میں مر جاواں میری قبر تے پھل بھی نہیں چڑھانے، چادر بھی نہیں چڑھانی، ایک قرآن رکھنا ہے دوسری تلوار۔ تو ماں کہنے لگی کیوں؟ انہیں کہا عید و قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن، انہیں کہا دنیا کے اوپر مسلمان بلندی ان 2 وجہ سے رہ سکتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ان کے تلوار ہو، دوسری ہاتھ میں قرآن ہو۔ انہیں کہا ماں نے پوچھا بیٹی کیوں؟ فرمایا قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے۔ جیڑا بدر دی گل نہیں کر سکتا انہیں حضور دی سیرت کی بیان کی تھی، وہ جھوٹ مارنا بکواس کرنا، جیڑا صرف رسول اللہ دی گل حضرت حلیمہ سعدیہ دے گھر تک کرنا، وہ کمینے دا پتر ہے، اگلی گل کیوں نہیں کرتا؟ اگلی گل کیوں نہیں کرتا ہو؟ اس واسطے کہ خود قربانی دینی پہندی۔ بتاؤ شیخ کے ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن۔ جیڑا بدر دا نام نہیں لیندا ڈر کے جی ہم درود والے ہیں، میں نے کہا درود کی جگہ ہم درود پڑھتے ہیں، لیکن جب بارود کی بات آئے تو محمد عربی کی تلوار کی بھی بات کرتے ہیں۔ یہ اس لیے وہ دل بنانا چاہتے ہیں۔ غازی ممتاز کی جیب میں اس دن تسبیح بھی تھی، ہاں غازی ممتاز کی جیب میں اس دن تسبیح بھی تھی، لیکن اس نے تسبیح نہیں ماری، کہا تسبیح کی جگہ اور ہے، یہاں بارود کی جگہ ہے۔ اقبال کہندا دل زیش کے اتوانا می شود، خاک ہم دوش سریا می شود۔ اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا۔ حضرت سعد بن معاذ، میں دی دلیری صحابہ دی گل تانوں سنان لگا، پھانسی دا پھندا سامنے بدے ہوئے، مقام تنعیم ہوئے، بخاری شریف دی روایت ہے، مقام تنعیم ہوئے، پھانسی دا پھندا سامنے بدے ہوئے۔ حضرت خبیب بن عدی ترانہ پھانسی دے پھندے ہوتے جا کے پڑھیا، یا اللہ انہاں تے زنانیاں بھی جمع کر لیاں، انہاں تے اولاد پتر بھی جمع کر لے، مولا انہاں نے تو جناب میری ہر چیز وقت بدو لحمی وقت یا سمتمئی، یا اللہ انہاں تو میرا جسم بھی کٹ دیتا ہے۔ تسی سوچ سکتے ہو ایک حضور دا غلام انہاں دے ڈھا چڑھ گیا تے پورا کفر جمع ہو کے ایک صحابی کو انہاں نے بدلہ لیا تے ایک آپ دا ایک جسم دا بدن دا عضو کٹیا اتنا کر کے، بچے آ گئے، عورتیں آ گئیاں، ظالم آ گئے، ایک جسم دا بدن کٹیا۔ اس تو پہلے پھانسی دے بنن تو پہلے صحابی رسول کو کافر پوچھن لگے دس ہوئے تیری آخری خواہش کے وے؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو۔ میں تے گل صرف ایک کر کے اگے چلنا چاہنا، تیرے کو فرضاں دا ٹائم کوئی نہیں۔ کہنا میں جی آج امریکہ ہمارے نیچے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا وہ تو پھانسی دے پھندے ویکھ کے بھی لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ اور فیض احمد فیض نے شعر اتنا بڑا کیا، انہیں کیا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ بس وہ کہنا رات کوئی جگہ دل لان والی ایسی کوئی نہیں، جے صحابی کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ اب ایک گل بھی وہ کہہ دیندے تے معافی ہو سکتی سی۔ آپ نے فرمایا یار 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو۔ مسلمان کبھی سوچا تو نے عشاء کی نماز، عشاء کی اذان سے پہلے مسلمانوں کے گھروں کے جو ہے وہ چراغ گل ہو جاتے ہیں، کیوں جی ٹی وی چل رہا ہے،
کیبل چل رہی ہے. ساڑھے بزرگاں نے لکھا جدو عشاء دا ٹائم ہوئے اذان ہوئے تو گھراں دیاں لائٹاں زائد بھی چلا دیو, ٹوٹیاں اپنے گھراں دیاں کھول دیو, نال والے نوں پتہ چلے کی ہویا, انہوں نے کہا جی نماز کا ٹائم ہو گیا. ساڑھے بزرگاں نے لکھا جدو صبح دی اذان ہوئے تو گھر وچ بتیاں جلا دیو, ٹوٹیاں گھراں دیاں کھول دیو, سارے شور پہ جائے محلے چ کی ہویا جی, کہتے ہیں جی صبح کی نماز کا ٹائم ہو گیا. تو عشاء ویلے بھی بتیاں بجھا دیں, سویرے 10 بجے اٹھے تو پھر کبھی امریکہ تیرے زیر بار آئے گا. پھر کفر تیرو مطلب ہے کفر جڑے جنہاں دا ماں پیو ہی کوئی نہیں, وہ کفر مسلماناں نوں لگے پھردا. تو اٹھ نہ سرگی اٹھ, تو اٹھ نمازاں پڑھ, تو تے فرض کوئی نہیں پڑھنا, اللہ بخشنے والا ہے. میں کہا بخشنے والا تو اللہ ہی ہے, لیکن اسی اللہ نے فرمایا نا نماز پڑھ. آج مسلمانوں کے پاس فرض کا ٹائم نہیں. میں صرف یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج مسجدیں ویران ہو گئیں. جب مسجدیں آپ نے رب کے گھر ویران کر دیے تو میرا اور تیرا گھر کیسے آباد ہوگا؟ یہ کبھی تو نے سوچا ہے؟ کسی کا گھر ویران کرنے سے کوئی بندہ پھر اس کا خاندانی دشمنی چل پڑتی ہے کہ اس نے میرا گھر ویران کیا تھا, تو جو رب کے گھر ویران کرے. نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. جب صبح کا ٹائم برکت والا ہے اس وقت یہ سویا رہتا ہے. حضور نے فرمایا میری امت کے لیے برکت صبح کے وقت میں رکھی گئی. بس انگریز بڑا سیانا سی, انہیں کیا جی مسلمان صبح اٹھتے رہے تو پھر تے جناب پوری دنیا تے چھا جان گے. انہاں دا نہ ٹکر مکنا ہے, نہ انہاں دی کوئی غیرت مکنی, نہ عزت مکنی, کیونکہ صبح دا ٹائم حضور نے فرما دیتا انہاں نو راتی جگاؤ صبح سواؤ, انہاں نو راتی جگاؤ صبح سواؤ. جڑا مطلب بے شرمی انگریزاں بے شرم سن, سانوں بے شرم کر کے رکھ دیتا. میں کہا جیڑی قوم جڑی انہاں دی بہناں نال بیٹھ کے کچھ انج نہیں سن دھیاں نو ویکھدے تے بہناں نو, اج انہاں نال بیٹھ کے لوگ فلماں ویکھدے اور پھر کہتے ہیں جناب وہ ملالہ کیا, میں وہ ملالہ کھوتی نے کیا کرنا تھا, اس نے تو ایسے ہی کیا نا جو کافروں نے بولنی تھی وہ اتنی ساری بچی بول پڑی. اس نے کہا کہ سلمان رشدی کے خلاف مسلمانوں کے احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا. جیڑی بولی کافرہ بولنی سی اتنی ساری لڑکی بول پئی, کدی وہ ماما اودے نال ملاقات کر رہا, کدی فلانی پارلیمنٹ وچ خطاب کر رہی. میں آکھا مسلماناں دیاں دھیاں ایہو جہی نہیں ہوندیاں, بالکل مسلماناں دیاں دھیاں ایہو جہی نہیں ہوندیاں. مسلماناں دی دھی ایہو جہی, میں جڑی ہن تانوں گل سنان لگا, اعلیٰ حضرت بریلوی مینوں دے خطاب اے دے, اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے اے کہ دلائل الخیرات شریف, ایتھے پیر صاحب بھی بیٹھے, علماء بھی بیٹھے, انہاں دے وظائف شامل ہے. دلائل الخیرات شریف شرقن غربن عربن عجمن اعلیٰ حضرت فرمایا پڑھی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت کے زمانے 550 سال ہو گئے سن اس درود والی کتاب نو مسلمان پڑھ دیا. اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا فرمایا کہ وہ جو دلائل الخیرات شریف کی کتاب ہے, کون سی دلائل الخیرات درود شریف کی کتاب, وہ پتہ ہے کیوں لکھی محمد بن سلیمان جزولی. میں اس واسطے گل کر جاواں مت جاندے کوئی کہے جی مولانا نے ملالہ کے خلاف بڑی سخت بات کی. میں کہا ساڈیاں دھیاں ایہو جی نہیں ہوندیاں, ساڈیاں دھیاں ایہو جی ہوندیاں. حضرت محمد بن سلیمان جزولی زور دی نماز پڑھن گئے, ایک کنویں اتے گئے, اتنے نہ ڈول نہ رسی, حضرت این چکر لان لگ پے کنویں دا. ایک قریب دے مکان ہے تو اتنی ساری مسلمانوں دی بچی ویکھ رہی سی یہ منظر, بھائی شیخ بڑے پریشان ہیں. اس بچی نے اتھوں آواز دیتی, حضرت جی کی پریشانی؟ فرمایا بچی زور دا نماز پڑھنی, ٹائم تنگ ہو گیا, نہ ڈول ہے نہ رسی ہے. وہ بچی کہنے لگی بابا ٹھہریے میں آ رہی ہوں. محمد بن سلیمان جزولی کو کہنے لگی ذرا ٹھہریے میں آ رہی ہوں. وہ بچی آئی, کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس نے اس میں تھوکا, کنویں کا پانی ابل کر کناروں پر آ گیا, کنواں چشمہ بن گیا, پانی بہنے لگا. حضرت نے وہاں سے وضو کیا, نماز زور پڑھی, پھر نماز زور پڑھ کر اس بچی کے گھر جا کر دستک دی, بچی باہر آؤ. وہ کہنے لگی بابا تیری پاس کام کر چھڑیا, میں غیر مارمنو نہیں ملدی. اللہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول. مسلمانوں دی دھیاں پچھلے دنوں کبڈی کھیڈن گئی ہوئی سن ہندوستان, پاکستانی کڑیاں کبڈی کھیڈن گئی ہوئی سن. اب وہ مسلمان جمعے پر بھی یہ بیان نہ کریں علماء تو پھر قیامت کے دن حضور کو کیا جواب دیں گے؟ یہ اب یہ بھی سیاست ہے کہ جیڑی مسلمانہ دی دھی صفا مروہ دے درمیان نہیں نہ سکتی وہ کبڈی کھیڈ سکتی. دسو نا سانو بھی کوئی, یا تو پھر دسو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدرواں نہیں دین شہبازی. اقبال کہندا ہے تے شاہینہ دا دین ہے بٹیرے دے موافق کیویں ہو سکدا؟ جڑیاں مسلماناں دیاں دھیاں کعبے دے سامنے انج نہیں کر سکدیاں, وہ بیڈمنٹن کھیڈ سکدیاں. یہ بھی سیاست ہے. ہمارے علماء ممبر پر بیان نہیں کریں گے تو کب بیان کریں گے یہ باتیں؟ یہ کب رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ داتا صاحب نے لکھا کشف المعجوب وچ, امام اعظم ابو حنیفہ دا خواب لکھیا, فرمایا میں خواب وچ ویکھیا تے حوض کوثر تے میں پہنچ گیا. امام جنہاں دے اسی ہاتھ بن کے پیچھے کھڑے ہیں امام صاحب دے, امام اعظم دے. امام صاحب فرماندے, داتا صاحب نے لکھیا کشف المعجوب وچ
فرمایا کہ امام صاحب فرماندے میں حوض کوثر دے دائیں کنارے ویکھیا ایک بڈھا بابا تے انہاں دی بال بکھرے ہوئے تے حضور دے رخسار نال اپنا رخسار لاندے تے میں بائیں طرف ویکھیا ایک بابا جی کھڑے تے حضرت نوفل بن حیان آ گئے. امام صاحب فرماندے انہاں مینوں سلام دیتا تے میں کہ یار پانی تے حوض کوثر دا پلا. تے امام صاحب فرماندے نوفل بن حیان کہنے لگے پہلے حضور کو تو پوچھا ایویں پانی تھوڑا لگنا تے کہندے پھر انہاں جا کے حضور کو پوچھا کہ ابو حنیفہ نو پانی پیوا دیواں. حضور نے فرمایا پیوا دیو. ساڈا تے امام یہو جہا نا جی. گل اگلی جی حضور نے قیامت والے دن پوچھ لیا فرمایا مینوں تو لوگ ایتھے پتھر مارے مولانا تو میرے واسطے دو چنڈا بھی نہ کھا سکے دین واسطے میرے نا تے تو کتنی چیزاں بناتا رہا. میں جس حالت وچ بیٹھا دین ہی تو ہے مینوں چکی پھردا تے میں اگر دین نال بے وفائی کراں گا تے میرے تو بڑا کون ہو سکدا جناب بد دیانت. ہر بندہ اپنے محکمے نال مخلص ہے. اگلی گل جڑی سنیاں نو تاکہ پیشوائے سنیاں داتا صاحب نے امام صاحب دے بارے کی لکھیا پتہ نہیں پیشوائے سنیاں امام اعظم دے بارے. داتا صاحب دے بھی پیشوا امام اعظم. آج مسلمانوں کو پوچھو جی کون ہو کہتے ہیں میں سیدھا سادہ مسلمان. میں کہا جی داتا صاحب ڈنگے مسلمان ہیں خواجہ صاحب ڈنگے مسلمان سے سلطان الہند ڈنگے مسلمان اعلیٰ حضرت بریلوی ڈنگے مسلمان سارے کہندے میں سنی ہاں. تو کہڑے پاسوں سیدھا آیا؟ جڑا بندہ کہندا ہے نا میں سیدھا مسلمان ہاں اس تو بڑا منافق ہی کوئی نہیں. کیا بات ہے. تو کہڑے پاسوں سیدھا؟ سارے بزرگ للکار کے کہندے رہے اسی سنی ہاں. تو کیوں بکواس کرنا؟ تو انہاں نالوں زیادہ دین سمجھا. وہ ہاتھ بن کے پیچھے کھڑے نا ہما شیران جہاں بستائی سلسلان روباز ہیلا جساں بگسلت سلسلہ ای سلسلہ را. داتا صاحب علی اجویری مجدد صاحب نے شعر لکھیا امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے. فرمایا بڑے بڑے شعر ہاتھ بن کے ابو حنیفہ پیچھے کھڑے بڑے بڑے شعر پیچھے کھڑے. اتنے بڑے داتا صاحب جا شعر کہدا میں سنی سلطان الہند کہندے میں سنی. تینوں تے مینوں سیدھا کلمہ پڑھنا نہ دے تو زیادہ تشریح جاڑنا دین دی. اینج سینہ چاڑ کے کیا کر میں سنی. وہ کہ جی کیڑا سنی؟ ایک تو سنی اہل سنت وال جماعت ہے. انہیں کہا میں وال والا نہیں میں داتا علی حجویری والا سنی ہے. کبو نہیں تو مٹ جاندیاں جڑیاں قوماں تعصب چھڑ دین. ساڑا تعصب تے ہے بھی نہیں. مجدد الفسانی نے اپنا مکتوبات وچ لکھیا مجھے الہام سری اور کشف صحیح الہام سری اور کشف صحیح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات مجھے القا کی گئی کہ قیامت والے دن صرف کامیاب اہل سنت نے ہونا ہے. گل سمجھ آ رہی؟ کہ حضور نے قیامت والے دن پوچھ لیا. میں علماء نال گل کر رہا میں علماء دے پیراں دی خاک بھی نہیں لیکن اپنی ذمہ داریاں سمجھو. دین دے نال بہت بڑی غداریاں ہو رہی ہیں بہت بڑی بدماشیاں ہو رہی ہیں دین دے نال. تے یارا گھر لٹیا جائے تے بندہ کوئی ہوندا ہے جڑا کہے ڈاکو لٹن دیو. یہ مطلب ہے وہ اپنا مال نہیں نا پھر بیگانہ مال کہہ رہا. جے اپنا ہوندا تے 2 روپے بھی کوئی نہیں کوئی جیب وچ ہاتھ پان دیندا. تے پورے دین نال لوگ مذاق کیتی جا رہے ہیں. جنہاں دی مسلماناں دیاں کڑیاں لبیک اچا نہیں کہہ سکدیاں قرآن نہیں پڑھ سکدیاں اچا الف لام میم. گھر وچ پڑھ رہی ہوے تے نہ باریاں چ آواز نکلے تے اسلام منع کردا. اتنا نہ پڑھی مت گلی چ آواز چلی جائے. یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ گلی چ گزرن والا تیری آواز سنے گا تے دل وچ لالچ پیدا ہو جائے گی. عورت دی آواز جو ہوئی 10 مسلماناں اس باری وچوں باہر آواز قرآن دی نہیں جا سکدی تے مسلماناں دیاں دھیاں نو سٹیج تے کھڑ کے تے گانیاں دے مقابلے کرائے جا سکدے. حضور دے دین نال پیار کرنا ہے ٹوٹ کے کرنا ہے. جو حضور دس کے گئے او دے مطابق کرنا ہے. میں گل دوسری طرف چلی گئی. میں او بچی دی گل کر رہا. او بچی جنہیں کنویں میں تھوکیا تے محمد بن سلیمان جزولی فرمایا او بچی نے کہا میں باہر نہیں آنا. آپ نے فرمایا تینوں رسول اللہ دا واسطہ باہر آ. اور پھر بچی باہر آ گئی. آپ نے پوچھا فرمایا بچی تو کی عمل کر دی؟ سنو جی مسلمانوں دیاں دھیاں ہو جی ہوندیاں. میں دس دیتی شریعت دی گل. اس تو بعد اگر کسی نے غصہ آوے مسلمانوں دیاں دھیاں کافراں نال جا کے نہیں بہندیاں. نہ اے مسلمانوں دی تاریخ ہی نہیں. اسی ماویں بددیانت ہاں. مسلمانوں دیاں ماواں دیاں گوداں وچ چنگے چنگے جڑے پیدا ہوئے تے ہوندے رہن گے. اے انہاں دیاں گوداں دی برکت ہے. غازی ممتاز تے ہن پیدا ہویا. غازی ممتاز تے ہن دی گل ہے. ہاں جی ممتاز قادری تے ہن دی گل ہے. وہ والد صاحب میں دسیا. انہیں کیا بھائی ممتاز قادری میں دسیا پچھے 2 مہینے پہلے. انہیں کیا میں جدو ملن گیا جمعرات نو تے ممتاز قادری کہنے لگا ابا جی میں تمہیں گل دساں. انہیں کہا جی دسو. انہیں کہا ابا جی جدوں دا میں اڈیالہ جیل وچ آیا اس ہفتے 5ویں واری حضور میں اپنا دیدار کرایا. 5ویں واری. تمہیں اے جڑا نا اے میلاد شریف دے جلوس تے بھی یہ نعرہ لانا ہے انشاءاللہ. مطلب کسی نے کوئی غلط فہمی ہوئے کہ اہل سنت کو پیچھے ہٹ جان گے. اے گردنا یہ پگڑیاں صرف حضور واسطے کروں تیرے نام پہ جان فدا
اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا ناموس تے نہیں، ذات تو تے نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ مسلمانہ دیاں دھیاں ایو جیاں ہوندیاں۔ وہ بچی کو حضرت نے پوچھا، انہوں نے کہا جناب دسو بیٹی تو کر دی کیویں اتنا عمل کرنی پہ، تو پانی تھکیا تے پانی ابل کے باہر آ گیا۔ پتہ ہے اس بچی نے کی کیا؟ محمد بن سلیمان جزولی نو عرض کی تھی، بابا جی میں رسول اللہ تے درود شریف پڑھنی ہے۔ لو جی میں گل اگے کر کے مکانا چاہنا جلدی جلدی تواڈے نال گفتگو بھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے غزوہ احد دے موقع تے حضور دے گھوڑے دا لگام پکڑ کے لے آئے میدان احد وچ۔ انہاں دے بھائی حضرت عمیر بن معاذ شہید ہو گئے میدان احد وچ۔ تو پھر اے نہیں کیا کسی اور صحابی نو یار گھوڑے دا لگام پکڑ کے لے جاؤ، میں برا دے بارے میرا برا دی لاش اتنے پئی تے میں چلو حضور نے مدینے ہی پہنچنا تسی لے جاؤ، نہ برا دی لاش اتھی چھڈی، حضور دے گھوڑے دا لگام پکڑ کے چل پے۔ رستے چاہے تے ایک عورت آ رہی، بڑا نقاب پایا انہیں۔ میرے آقا و مولا پوچھا سعد یہ زنانی کون آ رہی، عورت کون آ رہی؟ عرض کی تھی میری امی جان آ رہی ہیں۔ سنا ہے مسلمانہ حضور نال پیار ہوئے تے انج ہوئے کہ حضور نے فرمایا گھوڑا روکو۔ سعد بن معاذ گھوڑا روک دیتا، جدو سعد بن معاذ دی امی جان قریب آئیاں تو حضور نے انہاں نال تعزیت کرنا چاہیے، فرمایا تواڈے بیٹے شہید ہو گئے میدان احد وچ۔ تے پتہ ہے حدیث پاک وچ کہوے سعد بن معاذ دی امی جان ہاتھ جوڑ کھڑی ہے، حضور میں پتر واسطے نہیں آئی، میں تو تواڈے واسطے آئی ہوں۔ یہ ہے بات۔ اللہ یا رسول یا رسول عقل وچ گل آندی کہ پتر دی لاش پئی ہوئے تے پھر حضور دا خیال ہوئے۔ میں پتر واسطے تو حضور نہیں آئی، میں تو تانوں ویکھن آئی سی۔ اے محبت ہوندی، دوسرے پاس ویکھنا ہی کوئی نہیں جی میں تو ہر ایک کی سن لیتا ہوں۔ میں کہ اس لیے تیرا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ہر ایک کی سن لیتا ہے، صرف اس کی سن جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ ہے، جس کے دل میں حضور کی محبت ہے، صرف اس کی بات سن، ہر ایک کی کیوں سن لیتا ہے تو؟ اعلیٰ حضرت بریلوی ہاں میں گل ایک کر رہی سی، حضور نے فرمایا ظالم دا ہاتھ نپنا ہے۔ علماء دی ڈیوٹی کیویں؟ ظالم دا ہاتھ نپنا ہے۔ قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند انہیں تعزیر الناس سے لکھیا کہ یہ آخری معنی جو ہے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، یہ عوام کا معنی ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت بریلوی دے بڑی بڑی گلاں کیتیاں کرن تو بعد پھر انہیں یہ بھی کیا کہ 7 زمیناں تے ہر زمین تے خاتم النبیین حضور جیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی پھر کل کے رضا پھر کنجے چلیا۔ اعلیٰ مولانا روم نے گل کی تھی نا کہ ایک آدمی بہنگا سی، انہیں اپنے شاگرد نو کیا اندروں بوتل چک کے لیا، وہ ہے سی تے بہنگا، بہنگے نو 2 نظر آندے۔ مولانا روم فرماندے نے وہ جدو شاگرد اندر گیا تو کہنے لگا استاد جی دائیں والی بوتل لے آواں گے بائیں والی؟ استاد کہنے لگے بہنگا پن چھڑ تے بوتل ایکو پئی چک کے لیا۔ وہ دوبارہ اندر گیا، ایسی تے بہنگا، انہیں پھر کیا استاد جی دائیں والی لے آواں گے بائیں والی؟ مولانا روم فرمایا ایک توڑ دے ایک لیا۔ انہیں جدو بوتل توڑی تے ایسی تے ایک ہوئی تے غائب ہو گئی دوسری بھی۔ تے مولانا روم نتیجہ کڈیا، فرمایا جنہ دنیا ہوتے حضور دی محبت تے اللہ دی محبت دو سمجھیاں تے اللہ دی محبت چاہ کے محبت رسول والی بوتل توڑ دیتی تے قیامت والے دن انہوں نے اللہ دی محبت والی بوتل بھی ٹوٹتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ بات ایک سی لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، اتنے ضمیر تسنیہ دی تے ہے کوئی نہیں۔ فرمایا میرے نبی دی عزت کرو، میرے نبی دی عزت میری عزت، میرے نبی دی تعظیم کرو، میرے نبی دی تعظیم میری تعظیم۔ میں 1975 جیلم پڑھتا سی تو ایک بابا نواب دین صاحب آندے سن گجرات دے، تے انہاں جناب ٹوپی کپڑے دی پائی تے بند بدیا تے جُتی کام جی پائی ہوئی تے نعت پڑھدے سن جامع مسجد عیدگاہ وچ، ایتھے ہاتھ رکھ کے نعت پڑھدے سن، محمد کا در چھوڑ کر جانے والو ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانو تو پھر کیا کرو گے۔ جی خدا ہی نہ منیا تو پھر ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے۔ حضور نال پیار کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال ٹوٹ کے پیار کرنا ہے۔ اللہ تو پہل نہیں کرنی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تو بھی پہل نہیں کرنی تے رسول اللہ تو کوئی پہل کر سکنا۔ اور جب کعب بن اشرف نو حضور نے مارن بھیجیا نا تو فرمایا فإنہ قد آذى اللہ ورسولہ، فرمایا وہ اللہ نو بھی دکھ دیندا تے اودے نبی نو بھی دکھ دیندا۔ دسو جی اللہ نو کوئی دکھ دے سکدا؟ دسے کوئی کائے؟ حضور نے خود فرمایا فإنہ قد آذى اللہ ورسولہ، فرمایا وہ اللہ کو بھی دکھ دیتا ہے، اس کے نبی کو بھی دکھ دیتا ہے، اللہ کو دکھ کون دے سکتا ہے؟ تو فرمایا میرے نبی کو دکھ دینا مجھے دکھ دینا ہے۔
اور وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ۔ اللہ نے فرمایا غنیمت جڑا پنجواں حصہ ہے نا اللہ واسطے تو دے رسول واسطے۔ اللہ نو پیسے کیڑے چاہیے؟ فرمایا یہ اللہ کے رسول کے جو پیسے دینے ہیں حضور کو، وہ اللہ ہی کو پیسے دینے، اللہ ہی کو پیسے دینے۔ توجہ، اعلیٰ حضرت بریلوی جڑا ناموس رسالت تے پہرا دیتا، کی دیتا؟ آپ نے ایک جگہ، ہاں وہ دوسری قاسم نانوتوی والی بات، میری گل سن کے نا اس کو فرقہ واریت نہ کہے، اس واسطے کہ جدوں تسی کہہ چھڑیا کہ حضور کا خاتم النبیین کا آخری معنی نہیں ہے، تو پھر اس لفظ دے اوتے کفر دی بنیاد بنی، مرزائیت آئی۔ انہاں کہا جدوں اس کا آخری معنی حضور آخری نہیں ہے تو پھر سانو بھی منو، آ گیا پھر میدان وچ۔ لیکن اعلیٰ میں جڑی گل اعلیٰ مولانا روم نے کہا نا بھائی بہنگے نو ایک دے دو نظر آندے، تے اعلیٰ حضرت بریلوی عجیب رد کیتا، فرمایا دو ہمیرا بیند، دو ہمی بیند یکرا احولاں الامازی ہفت بینا الاما۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں اج تک تے اسی یہ سنیا سی دو ہمی بیند یکرا احولاں، فرمایا اج تک تے اسی یہ سنیا کہ بہنگے نو ایک دے دو نظر آندے، لیکن الامازی ہفت بینا الاما، فرمایا دنیا دا واحد بہنگا ہے جنوں ایک دے ست نظر آئے، جس نے ایک دے، ہاں فرمایا جی وہ حضور کا علم تو نس قطعی سے ثابت نہیں ہے، شیطان کا علم نس قطعی سے ثابت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی بولے، فرمایا گلہ نہیں ہے مرید رشید شیطان سے کہ وہ اس کے وسعت علمی کا لاغ لے کے چلے، ہر ایک اپنے بڑے کی بڑھائی کرتا ہے، ہر ایک مخ بچہ مخ کا یاغ لے کے چلے۔ فرمایا اوئے ہر ایک اپنے بڑے دی تعریف کرتا، تو اڈا بڑا شیطان سی تسی اودا علم ثابت کیتا، ساڈے آقا و مولا سن اسی انہاں دے علم دی گل کیتی۔ اور وقوع کذب کے معنی درست اور قدوس، میں جی ان اللہ علی کل شیء کا معنی یہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا وقوع کذب کے معنی درست اور قدوس ہے کہ پھوٹے عجب سبز باغ لے کے چلے۔ فرمایا جنم دیا اندھیا، اوئے سبحانک اللہ دا کی معنی ہے؟ اور پھر کہا کہ جناب کوا کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی پھر فرمایا کہ بھائی کیونکہ منگل بدھ ہوتا ہے نا ناغت گوشت دا، تو فرمایا پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ میں نہ آئے تو زاغ لے کے چلے۔ فرمایا شوربے نہ روٹی تو کھانی، بھائی آج گوشت دی چھٹی سی کور مروڑ دو۔ فرمایا اعلیٰ حضرت کے اہل سنت نے مخاطب کر کے فرمایا جو دین اپنا کبوں کو دے بیٹھے ان کے لیے یکساں ہے کہ کلاغ لے کے چلے یا ولاغ لے کے چلے۔ فرمایا سنی تو دلیر ہو حضور کا دامن پکڑ، جو دین اپنا کبوں کو دے بیٹھے، فرمایا کھوتا خان خچر خان سانو دے نال غرض کوئی نہیں، تو دامن مصطفیٰ کو پکڑ۔ اور پھر اپنے بارے میں کہا اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے۔ اے رضا ہن اعلیٰ حضرت تے گالا نہیں کرنی ہے، اعلیٰ حضرت اے دے نیچی والی جیل میں مجھے تھلے والی اعلیٰ حضرت نے گل کردیا نا، آپ نے فرمایا کہ احمد رضا تے اتے گلہ نہ کیتے کرو، آپ نے فرمایا کہ ماہ فشاند نور و سگ آؤ آؤ کند ہر کسے بر خلقت خود می دند۔ اعلیٰ حضرت فرمایا اوئے جڑے حضور دیاں شانہ بیان کرنے انہاں دی اپنی گل، جڑے بھونک دین انہاں دی اپنی گل۔ اعلیٰ حضرت فرماندے کیوں؟ فرمایا ماں فشاند نور، 14ویں دا رات دا چاند چڑھے ہوئے تے نور برسا رہا ہوندا، تھلے کتا ہوتا منہ کر کے آؤ آؤ کر رہا ہوندا۔ فرمایا پریشان نہیں ہونا، کتا آؤ آؤ تو علاوہ کر کی سکنا۔ تو اس واسطے اعلیٰ حضرت اہل سنت و جماعت دا جڑا ساڈیا رب سانو بلبل بنایا۔ ہاں اعلیٰ حضرت بریلوی دا اتھو شروع ہی آپ نے اتھو کی تھی، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ ایک طارق جمیل ہے، لوگ ساڑھے کہنے بڑی تقریر کرنا، میں ان کی تقریر سنی تو میرا دماغ پھٹن لگا، وہ غاروں میں رویا، وہ مزاروں میں رویا، وہ بازاروں میں رویا۔ میں کہا اے تقریر ہوندی، اے تقریر ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی کیا بتائے کہ یوں، کثرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ اے اس کو نعت کہتے ہیں، تاب مرد سحر کرد بیابان عرب، غازہ روح کمر دودھ چراغان عرب۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں جدو سورج تے چاند نو لوڑ پوے سرخی پاؤڈر دی تے اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں غازہ روح کمر دودھ چراغان عرب، مدینہ پاک دے جڑے چراغ جلدے انہاں دا دھواں لے کے چند اپنے منہ تے ملدا۔
عرش سے مجدہ بلقیس سے شفاعت لایا، طائر سدرہ نشیں مرغ سلیمان عرب، کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنان عرب، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا۔ یہ شان مصطفیٰ، غاروں میں رویا، وہ مزاروں میں رویا، وہ یاروں میں رویا، یہ ہے بات، یہ تو حضور کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی جڑی گل کی تھی، فرمایا وہ گل ہے لب ہے نازک ان کے، ایسے تسی اتنے مسلمان بیٹھے ہو، پوری تاریخ 1400 سال دی تاریخ کھنگال بیٹھو، حضور دی نعت وچ ایہو جہا لفظ کسے استعمال نہیں کیتا جڑا اعلیٰ حضرت فرمایا وہ گل ہیں لب ہے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ حضرت جی یہ گل سمجھ کسی نو بھی نہیں آئی، وہ گل ہیں لب ہے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ سمجھ ہی کوئی نہیں آئی تو اعلیٰ حضرت کتھے جا کے جناب تڑپ ماری ہے۔ پوری تاریخ نعت وچ کسی نے گل کی تھی، خنزیر تے کھوتے دا لفظ پوری تاریخ نعت وچ کسی نے استعمال نہیں کیتا، کھوتا تے خنزیر کتنے عجیب لفظن، لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی انہوں نے نعت وچ لے آئے۔ فرمایا کہ نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے۔ فرمایا دل تے اللہ نے بڑھایا حضور دی محبت واسطے، فرمایا جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے۔ فرمایا اتھے کھوتا تے خنزیر بڑے ہو، کتنی عجیب بات ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کتھے جا کے خوک تے خنزیر نو بھی لے آئے، یعنی کھوتے تے جناب خنزیر نو بھی اعلیٰ حضرت بریلوی لے آئے، یہ صرف اعلیٰ حضرت بریلوی دا کمال ہے۔ کیوں جی؟ میں مولانا صاحب نو کہاں سدھے ہو کے بیٹھ جا، ایک کہن کیوں دا مطلب ڈرائی، میں اپنے منڈا میرے نال آیا، میں کہا سدھا ہو جا، کہنا کہ استاد جی کیوں دا مطلب چنڈ کھانی، تے اعلیٰ حضرت فرمایا یہ کیوں ادھر میں تینوں حضور دی نعت وچ استعمال میں تینوں نعت کیوں جی، کیوں دا مطلب ہوتا لڑائی، پنجابی جی کہتے کیوں دا مطلب تے لڑائی، فرمایا جائے کیوں ادھر تیری لڑائی ہے، ادھر تو نعت بن۔ جان عشق مصطفیٰ روز فزون کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں، ہم تو ہیں آپ دل فگار غم میں ہنسی ناگوار، چھیڑ کے گل کو نو بہار خون ہمیں رلائے کیوں، یا تو یہی تڑپ کے جائیں وہ، یا تو وہی دام سے چھڑائے، کوئی ترس جتائے کیوں منت غیر اٹھائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی کو رب نے یہ کمال عطا فرمایا، اور پھر ہر بات کے اندر اپنے عقیدے کی بات۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے وہ جسے وہابیہ نے دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا، وہ شہید لیلی نجد تھا، وہ ذبیح تیغ خیار تھا، یہ ہے اس کے گھر دین کی تقویت، یہ ہے مستقیم صراط شر، جو شقی کے دل پر ہے، جو شقی کے دل میں ہے گاؤ خر، تو زباں پہ چوڑا چمار ہے، وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جودی سر بسر۔ وہ جو میں نے جس بندے کی بات کی ہے نا غاروں میں رویا، وہ کہتا ہے نبی تو اپنی بیٹی کو کہہ کر گئے، بیٹی میں کچھ نہیں کر سکتا، بیٹی کچھ کر کے آنا۔ میں آقا ایک نبی دی تو گل کی تھی، میں ہوں ایک نبی دی گل کرن لگا، فرمایا بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء آل الجنہ، وہ تو اپنی بیٹی کو کہہ کر گئے میں کچھ نہیں کر سکتا، تو میں آقا وہ اپنی بیٹی کو یہ فرما کر گئے بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، ایک تو نے نبی کی بات کی، ایک میں کر رہا ہوں۔ فرمایا فاطمہ جنتی ہی نہیں، جنتی عورتوں کے بھی سردار ہیں۔ تو پھر کیا کہتا ہے کہ سیدہ نے جنت میں نہیں جانا؟ میں نے کہا تو کہتا ہے نا نبی نے اپنی بیٹی کو یہ کہا، میں نے کہا اگلی بات بھی بیان کر۔ حضور نے فرمایا جب میری بیٹی قیامت کے دن میدان معاشر میں آئے گی تو اس وقت آواز آئے گی سب اپنی گردنیں نیچے کر لو، کیوں؟ فرمایا سیدہ فاطمہ النساء گزرنے والی ہیں یہاں سے۔ وہ غاروں میں رویا، وہ مزاروں، ہمارے لوگ کہتے دیکھو جی کیسی تقریر کی، میں نے کہا وہ تقریر نہیں ہے، تقریر یہ ہے جو امام احمد رضا بریلوی نے کی ہے، ہاں یہ تقریر ہے۔
اس واسطے اہل سنت دلیر ہوون، حضور نال پیار کرنا ہے۔ اور وہ یہاں ایک بندہ ہے جس نے کہا ہے کہ یہ گھوڑے کے جلوس بھی بند کر دیے جائیں اور میلاد کے جلوس بھی بند کر دیے جائیں۔ گھوڑے دے جلوس تے گھوڑے والے کو پوچھو، سمجھ آئی نا بات، یہ تے انہاں کو پوچھو۔ ہاں باقی میلاد دے جلوس تے اسی ذمہ دار ہیں۔ ہاں اے تینوں ہاں نبی کا مینار جاری رہے گا۔ نبی کا مینار نبی کا جھنڈا اسی اے سارا کچھ خاک ہو جائے، تو ہے جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ بھائی ہم اتنی تیری بات سے اس دفعہ تو جلوس اور زیادہ نکلیں گے؟ صرف تسی کسی نے کچھ نہیں کہنا۔ میں تو ایک نسخہ دیتی جا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا بھائی حضور دا نا جدو تسی کیا نا لبیک یا رسول اللہ، تو پھر جدو حضور ظاہری دنیا تشریف لے آئے تو شیطان نس کے 40 دن سمندر میں جا سر پاریا، کہنے لگا حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ اسی باہر کیا حضور آ گئے، انہیں اندر کیا حضور آ گئے۔ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا۔ ہاں جی کیوں جی؟ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی فرمایا جی کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ ہاں ویسے انہیں بھی کیا حضور آ گئے، لیکن وہ اینج کہنے بڑا فرق ہے۔ اسی کیا حضور آ گئے، حضور آ گئے کیا انہیں بھی حضور آ گئے۔ کچھ حدیث میں موجود ہے، علماء بیٹھے نہ کچھ انہیں بھی کیا حضور آ گئے، لیکن وہ کہنے تھے نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے۔ مومن وہ ہے جو باہر نکل کہہ دے حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ وہ بھی کہتا ہے ہم بھی مناتے ہیں، میں نے کہا مرے دل سے تو نہیں نا، زندہ دل سے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ آخری بات کر کے میری گفتگو ختم۔ جسٹس افتخار چودھری چلا گیا نا، اس دے دور عمران خان نے انہیں طلب کر لیا سی، پتہ ہے چیف جسٹس نے انہیں کیا بھائی یہ ان کو باعث شرم ہے یہ بات۔ ہوں میں جی گل کر لگا وہ بڑی وڈی اعلیٰ حضرت بریلوی کی گل کی تھی۔ فرمایا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے۔ انہیں اندر فرق۔ جسٹس عارف خلجی اتھو دے جو چیف جسٹس سی نا، انہیں عمران خان جدو عدالت پہنچا نا تو عمران خان کہنے لگا کہ جی میں تو ہر جگہ میں نے ججوں کی بحالی کی بات کی ہے، اور ہر جگہ میں نے ججوں کی اور سپریم کورٹ کی جو ہے وہ تعریف کی ہے۔ تو جسٹس عارف خلجی نے او دا میں کٹ کے اپنے فائل چلایا ہوا وہ بیان بڑا انہیں تاریخی گل کی تھی۔ انہیں کہ ہمیں تعریف نہیں چاہیے، ہمیں عزت چاہیے۔ ہوں کوئی سمجھو، ہاں تعریف کرنا ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، جدوں بھی حضور دی بات آوے تے سر جھکا لے، سبحان اللہ، وہ تے تنقید نہ کرے۔ ہاں بالکل جنہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ ہاں فرمایا ہاں کیا بات ہے مولانا، دسو جی حضور دی انگلیاں کی ہو جی اصل۔ ہاں تسی زلف دی گل کی تھی انگلیاں تک آ جائے، تسی انگلیاں دی گل کی تھی حضور دے پیشاب مبارک تک آ جائے، حضور دی تھک تک آ جائے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ تسی اجے زلف دی گل چھیڑی وہ پاؤں تک چلا جائے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ اس کو مومن نہیں کہتے جی کہاں لکھا ہے، یہ نہیں۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے۔ مرے دو جگہ مرے والا علیحدہ معنی ہے۔ ساڑھا دل پہلا تو مطلب زندہ دل ہے، تو دوسرا مرے ہویا دل ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے۔ اہل پنڈی بھٹیاں اے ساڑھے دو جوان کھڑے، یہ بڑے ڈاڈے، یہ میں نے زبردستی کھچ کے لے آئے۔ کہنا کہ جی تسی آنا ہی آنا ہے، نہیں آؤ گے تو پھر تو میں جناب حاضر ہو گیا۔ تو بندہ بھی چج دا بلائے گا، خالی تقریر کرانا مقصد نہیں۔ میرے نزدیک تقریر دا مطلب اے وے کہ مسلمان جوانوں کے اندر غیرت پیدا کی۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی بات ہو رہی ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یعنی تھوڑا قرآن چلتا رہے تسی آواز نہیں کرنی، حضور دی لوگ خاکے بڑھان تسی آواز نہیں کرنی، حضور دی لوگ فلمیں بڑھان تسی آواز نہیں کرنی، کیونکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اور نابینا جڑا عرفات وچ خطبہ دیتا ہے وہ بھی اتنے یہی بکواس کیتا سی، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں آکھا الحمد تو لے کے والناس تک امن تو علاوہ بھی کچھ ہے کہ کوئی نہیں۔ اسلام امن کا درس بھی دیتا ہے اور غیرت کا درس بھی دیتا ہے، بس ہاں غیرت کا درس بھی دیتا ہے اسلام۔ پھر اس کے علاوہ جس کا امن کا درس، امن کا درس، امن کا درس، حضور آ گئے۔ اب امن وہ ہوگا جس کو حضور چاہیں گے، اور جنگ وہ ہوگی جس کو حضور فرمائیں گے یہ جنگ ہے۔ کہاں کفر کی ہم بات نہیں مانتے کیونکہ حضور آ گئے۔ تو بات جڑی نا جڑی غزوہ خیبر دی بات نہ کر سکے، غزوہ تبوک دی بات جڑا کربلا وچ جان واسطے ٹنگاں کمی جا رہی ہوں، خالی کربلا روانہ ہوئے لوگوں، ہاں وہ کربلا والا نہیں ہے، وہ کمینہ ہے۔
وہ صرف ہاں اعلیٰ حضرت فرمایا اے میں تھلی جلدی کدھر گئی 11ویں جلد اے اعلیٰ حضرت فرمایا یہ وچ آپ نے فرمایا کہ آل بیت کا ذکر لوگوں کو رلانے کے لیے اور غم تازہ کرنے کے لیے، اور فرمایا انہوں دی مظلومیت ذکر کرنا کہ کچھ نہیں کر سکتے سن، اعلیٰ حضرت فرمایا حرام ہے، فرمایا ہوتے ہف تکلیم دے مالک سن۔ پھر جناب انہوں نے الکواکب الدری امام عبد الرؤف مناوی لکھیا جدو امام زین العابدین مدینہ منورہ پہنچے تے یہو جہا ایک آ گیا امام زین العابدین کو، کہنے کہ بڑا افسوس ہویا، امام زین العابدین انج ہتھکڑیاں لگیاں سن، بیڑیاں پائیاں سن، آپ نے انج اشارہ کیتا ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں بیڑیاں بھی، فرمایا تو کی سمجھنا سی مظلومہ، بھلا قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، بس اتنی بات ہے۔ ہاں فرمایا قوت ہوندیاں، ہاں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، ہاں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من۔ سلطان الہند انج ایک باری کرن تے 90 لاکھ کلمہ پڑھے تے جنہاں دے صدقے ساریاں چیزاں حضور نے ایتھے جنہاں نو کھلایا ہوئے، گالے کرنے والی ایسی آل بیت دا ذکر کرنے ہیں، ایسی نہیں قوت ہوندے ہیں، بس اتنی بات ہے صرف، اس تو زیادہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں حرام ہے گل کرنا، یہ تے توہین ہے، اپنی دھی دی کوئی گل کرنا، میری دھی ایک میں مولوی دی تقریر سنی ایتے تسی بھی انہوں بلاندے ہو، کہتا ہو حضرت سکینہ روندیاں ایک دروازے دستک دیتی، میں کہتا تو اپنی دھی دے بارے گل کر سکنا کتیا، تو آل بیت دی شہزادیاں دے بارے بکواس کرنا، جن کا آنچل نہ دیکھا میرو ماہ نے، ندیاں چادرہ اتریاں تو پھر دنیا کیویں قائم رہی؟ نا 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 نا، بس قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، دنیا اتو پیاسے گئے دین دنی دے سائیں، بس اتنی بات ہے۔ اہل سنت توجہ، اے ہون ایک 1.5-2 صدیاں دی گل ہے، حضرت سائیں توکل شاہ بالوی سید بھی نہیں ہیں، صرف فقیر ہیں حضور دی امت دے ولی ہیں، مسجد بیٹھے ہوئے آپ نے ایک مسئلہ دسیا لوگوں نو، فرمایا جنت ایک درخت ہے جڑا جنتی 500 سال اتے چڑھے گا تو پھر 500 سال تھلے اترے گا، 500 سال مسافت اتے چڑھن دی تاں پھل ترٹے گا، تو جڑے آپ دے مرید بیٹھے سن انہوں نے کہا حضور یہ تے جنتی نو سزا ہوئی کہ انعام ہویا، کوئی 500 سال اتے چڑھو دیکھ پھل توڑنا ہے تو مالٹا، تو پھر 500 سال تھلے آ، یہ تے سزا ہوئی۔ سائیں صاحب فرمایا جلو اے مطلب نہیں، حدیثاں گھر بیٹھ کے سمجھ نہیں آندیاں، اینجی گمراہی پھیل دی، دو زانو ہو کے کسی دے سامنے بہنا پیندا ہے، اے بی سی گھر نہیں سمجھ آندی تو کال کال رسول اللہ گھر سمجھ آ سکتا؟ حضرت سائیں توکل شاہ بالوی مسجد بیٹھے ہو سن، مسجد دے دروازے تے شاہتوت دا درخت سی، فرمایا اے مطلب نہیں اس حدیث دا، اے مطلب ہے مثلا سمجھو بھائی جنتی آئے بیٹھا درخت ہوئے، جنتی انج اشارہ کرے گا پھل ٹوٹ کے اودی گودے چ آ جائے گا، تے جدو سائیں صاحب نے انج کیتا تے او شاہتوت دا درخت سائیں صاحب ول چل پیا، تے آپ نے فرمایا اے میں تے مسئلہ سمجھا رہا ہوں اتھے ٹھہرا رہو، میں آکھا صدیاں بعد سائیں توکل شاہ بالوی خون رسول بھی نہ ہوئے شارع انج کرے تے درخت چل پوے، جو حسین نہر فرات نو انج کہندے، اتنی بات۔ واخر دعوانا